الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في كلامه القديم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز و محترم علماء اہل سنت، محترم خلفائے سلسلہ عامریہ، برادران اہل سنت، عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں حضرت آدم ہیں، حضرت شیس ہیں، حضرت ادریس ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، تمام انبیاء، تمام مرسلین جس کی امت میں ہیں، ہم بھی اس کی امت میں ہیں۔ جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، وہ ہمارا بھی نبی ہے، ہمارا بھی رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کو نبوت سے سرفراز کرنے کی وجہ سے حضرت آدم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت شیس کو جس نبی کے صدقے اور طفیل میں نبی بنایا، جیسے دولہا
ایک ہوتا ہے، اس ایک کو کھانا کھلانے کے لیے 10,000 باراتیوں کو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ایک کو کھانا کھلانے کے لیے، ایک کی ضیافت کرنے کے لیے، یہ ایک دلہا کی ضیافت کے لیے 10,000 باراتی آئے، اس کے نکاح میں شریک ہوئے، ان 10,000 کو بھی کھانا ملا۔ کھلانے والے نے اس ایک کو کھلانے کے لیے 10,000 کو کھانا کھلایا۔ تو بندگان خدا، میرے نبی کو نبی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 نہیں، 50,000 نہیں، 1,24,000 تقریباً انبیاء کو، جن میں 313 رسول بھی ہیں، نبوت سے اور رسالت سے نوازا، ایک کو نبی اور رسول بنانے کے لیے، ایک کو نبی اور رسول بنانے کے صدقے اور طفیل میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو نبوت ملی، جتنے بھی مرسلین ہیں ان کو رسالت ملی۔ اس شان کا نبی ہے ہمارا نبی، اس شان کا رسول ہے ہمارا رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی نہیں، ایک حضور کو موجود کرنے کے صدقے میں جتنے بھی موجود ہوئے ہیں انہیں اللہ نے زیور وجود سے آراستہ کیا ہے، موجود کیا ہے، ایک میرے نبی کو موجود کرنے کے لیے، ایک میرے نبی کو موجود کرنے کے اعزاز میں۔ ہوتا ہے نا، ایک دلہا کو لباس پہنانے کے لیے اس کے جتنے بھائی ہیں سب کو لباس فاخرہ ملتا ہے، اس کے رشتہ داروں میں کتنے لوگ، انہیں بھی بہت بہترین لباس بنایا جاتا ہے۔ ایک کے لباس کے صدقے میں اگر اسے لباس نہ پہنایا جاتا ان کو لباس کہاں ملتا؟ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود کرنے کے لیے، انہیں زیور وجود سے آراستہ کرنے کے لیے زمین کو موجود کیا گیا، آسمان کو موجود کیا گیا، شمس و قمر کو موجود کیا گیا، چاندنی کو موجود کیا گیا، سن لائٹ کو موجود کیا گیا، ستاروں کو موجود کیا گیا، ستاروں کی ضیاؤں کو موجود کیا گیا، کہکشاں کو موجود کیا گیا، بحر و بر کو موجود کیا گیا، فضاؤں کو موجود کیا گیا، سختی کو موجود کیا گیا، گرمی کو موجود کیا گیا، یبوست کو موجود کیا گیا، رطوبت کو موجود کیا گیا، ایک کو موجود کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ اتنے موجودات کو وجود ملا، اتنے موجودات کو ہستی ملی، اتنی مخلوقات کو عدم کے اندھیرے سے نکالا گیا، وجود کے اجالے میں لایا گیا، صرف ایک مصطفیٰ کو موجود کرنے کے لیے۔ دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر یا رسول اللہ، دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر، تمام پردے اٹھائے گئے تیری خاطر۔ زمین پردے میں تھی، زمین سے پردہ اٹھایا گیا، زمین پردے میں تھی، پردے میں نہ رہی تیری خاطر یا مصطفیٰ۔ آسمان پردے میں تھے، عدم کے پردے میں تھے، انہیں پردے سے نکالا گیا عدم کے اور نیستی کے، تیری خاطر دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر، تمام پردے اٹھائے گئے تیری خاطر۔ اگر تمہارے رخ سے پردہ اٹھانا خدا کو مقصود نہ ہوتا تو رخ آدم سے پردہ کیوں اٹھاتا؟ آدم کسی کو نظر کیوں آتے؟ شیش کسی کو نظر کیوں آتے؟ ادریس کسی کو نظر کیوں آتے؟ نوح کسی کو نظر کیوں آتے؟ ابراہیم کسی کو نظر کیوں آتے؟ ایک لمحے کے لیے بھی موسیٰ کسی کو نظر کیوں آتے؟ ایک لمحے کے لیے بھی عیسیٰ مسیح نظر کیوں آتے؟ دیار
عرش سجائے گئے تیری خاطر، تمام پردے اٹھائے گئے تیری خاطر۔ سبحان اللہ۔ زمین پردہ عدم سے نکلی، عدم نیستی، نہ ہونا، نان ایگزسٹنس، عدم اور نیستی نہ ہونے کو کہتے ہیں، اور جو نہیں ہوگا وہ پردے میں ہوگا عدم کے، وہ دکھائی نہیں دے گا۔ سب عدم کے پردے سے نکالے گئے، وجود کے اجالے میں لائے گئے۔ ایک مصطفیٰ کو وجود دینے کے لیے خدا نے اتنوں کو موجود کیا، بے شمار کو موجود کیا، اور یہ موجود کرنے کا سلسلہ، یہ موجود کرنے کا سلسلہ اب تک جاری ہے، صبح قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کے بعد ابد العابدین تک جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نکاح جب ہوا دولہا کا، جس دن ہوا اسی دن نکاح کا کھانا بٹتا ہے، اسی دن ریسپشن ہوتا ہے، ضیافت ہوتی ہے، سمجھ میں آتا ہے نہیں؟ پھر ملا تو ولیمے کو ملا، پھر ختم ہو گیا سلسلہ۔ شب اسراء کے دولہا کی یہ بات نہیں ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے اس وقت سے یہ صدقہ بٹنا شروع ہو گیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ حضور کب پیدا ہوئے؟ ایک پیدا ہونا آپ کا نور کا ہے، نورانی پیدا ہونا ہے، اور ایک پیدا ہونا آپ کا جسمانی پیدا ہونا ہے۔ نور آپ کا پیدا ہوا تو کیسے پیدا ہوا؟ اس کے پیدا ہونے کے لیے ماں کا ممنون منت ہونے کی ضرورت نہیں، باپ کا احسان اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، وہ بغیر دادا دادی کے، نانا نانی کے پیدا ہوا، وہ بغیر کسی رشتے کے پیدا ہوا۔ حضور پیدا ہونے والوں یعنی موجود ہونے والوں، یعنی عدم سے وجود میں آنے والوں میں سب سے مقدم ہے، سب سے اول ہے۔ اللہ نے حضور سے پہلے کسی کو پیدا کرنا ہی نہیں چاہا، کسی کو موجود کرنا ہی نہیں چاہا، کسی کو مخلوق کرنا ہی نہیں چاہا، اور پیدا کیا تو اپنے حبیب کو سب سے پہلے پیدا کیا، اور اس حبیب کے بھی جسم کو پہلے پیدا نہیں کیا، اس کے نور کو پیدا کیا، تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ حبیب کی اصلیت کیا ہے، وہ اصل میں کیا ہے، وہ حقیقت میں کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت میں کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ حبیب کی حقیقت جسم نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیب کی حقیقت، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی حقیقت، ان کا جسم اقدس نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی حقیقت، ان کی اصلیت، ان کا جسم پاک نہیں، سبحان اللہ، ان کا نورانی جسم نہیں، ان کا سراپا نور جسم نہیں، ان کی حقیقت، ان کی اصلیت، ان کی کنہ، ان کی ماہیت، ان کی اصلیت، ان کی اوریجنیلٹی، ان کی اوریجنیلٹی، ان کا جسم پاک نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی حقیقت، ان کی ماہیت نور،
سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم حقیقت میں نور ہیں، اصل میں نور ہیں، نور ہیں وہ، اور وہ نور حقیقت میں نور ہے۔ اصل میں حضور کا نور نور ہے، حضور کی حقیقت نور ہے، حضور کی ذات گرامی صفات نور ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، حقیقت نور ہے۔ اسی لیے آپ کے موجود ہونے کا پہلا لمحہ بشریت والا نہیں تھا، بشر نہیں تھا۔ حضور جب پہلے موجود ہوئے اس دنیا میں، اس وقت موجود ہوئے حضور اس دنیا میں جب وقت بھی نہیں تھا۔ حضور پہلی مرتبہ جب اس دنیا میں آئے تو یہ دنیا بھی نہیں تھی۔ جب اس دنیا میں حضور تشریف لائے، کہنے کو تو کہہ رہا ہوں حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ دنیا ہی موجود نہیں تھی، تو پھر میں کیسے کہوں کہ اس دنیا میں حضور تشریف لائے؟ دنیا ہی نہیں تھی۔ اس وقت آئے، اس وقت موجود ہوئے حضور جب دنیا ہی نہیں تھی، اس وقت حضور موجود ہوئے جب حضور سب سے پہلے موجود ہوئے، تمام مخلوقات میں سب سے اول، سب سے پہلے موجود جب ہوئے حضور، تو اس وقت وقت ہی نہیں تھا، سمے ہی نہیں تھا، کال ہی نہیں تھا، کالم ہی نہیں تھا، کالا ہی نہیں تھا۔ جب آپ آئے تو اس وقت جب بھی نہیں تھا۔ یہ جب کا لفظ سمے کے، کال کے، وقت کے، زمان کے آ جانے کے بعد استعمال ہوا۔ حضور جب آئے جب ہی نہیں تھا، جب بھی نہیں تھا، کب بھی نہیں تھا، جب بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں تھا، تب بھی نہیں تھا۔ حضور جب آئے اس وقت سمے نہیں تھا، حضور جب آئے تب ٹائم نہیں تھا، حضور جب آئے تب ٹائم کا لفظ بھی نہیں تھا، حضور جب آئے تب سمے کا شبد ہی نہیں تھا۔ حضور جب تشریف لائے تب دن نہیں تھا، رات نہیں تھی، صبح نہیں تھی، شام نہیں تھی، سویرا نہیں تھا، تڑکا نہیں تھا، دوپہر نہیں تھی، چاندنی راتیں نہیں تھیں، اماؤس کی راتیں نہیں تھیں، شب دہجور کالی راتیں نہیں تھیں۔ حضور جب آئے تب اجالا نہیں تھا، اندھیرا نہیں تھا، لیکن حضور خود اجالوں کے سردار تھے۔ حضور جب تشریف لائے تو زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند نہیں، سورج نہیں، فضا نہیں، بحر نہیں، بر نہیں۔ آئے یعنی حضور جب موجود ہوئے تب حضور کے سوائے مخلوقات میں کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ اوریشن نہیں، یہ میری تقریر نہیں ہے، یہ بیان نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ اب تک میں نے جتنے بھی شبد استعمال کیے ہیں، جتنے بھی الفاظ کہے، سب ایمان کے ترجمان ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے جو میرے لفظوں میں ڈھل کے آپ کے کانوں سے ٹکرا رہا ہے۔ میرے بچوں، ان باتوں کو باتیں نہ سمجھنا، یہ عقیدے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتابیں ہیں، یہ ایمانیات ہیں، اسی پر ہماری آخرت کی نجات منحصر ہے۔
بیس کرتی ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. سبحان اللہ. اور یہ سب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، میرے کہنے سے پہلے ہی آپ کا یقین ہے ان باتوں پر، یقین ہے آپ کا ان باتوں پر. تو کیا عرض کر رہا تھا، حضور جب پیدا ہوئے اس دنیا میں ایک ایک لفظ قیمتی ہے. میری گفتگو کا ایک ایک حرف سنہری حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے. حضور جب تشریف لائے تو اللہ تھا، اللہ تھا حضور کو دیکھنے کے لیے کہ میرا حبیب آئے گا، وہ خوش کیسے ہوگا مجھے دیکھ کر، اس کا وقت کیسے گزرے گا، مجھے دیکھے گا تو گزرے گا. وہ خوش کیسے رہے گا، مجھے دیکھے گا تو خوش رہے گا. حضور کو پیدا کیا اللہ نے، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں. اللہ جانتا تھا کہ ان سب چیزوں سے مصطفیٰ خوش ہونے والے نہیں ہیں. انہیں نہ زمین کو دیکھنے کی ضرورت ہے خوش ہونے کے لیے، نہ آسمان کو پانے کی ضرورت ہے خوش ہونے کے لیے. وہ بس مجھے دیکھ کے خوش ہونے والا میرا پیارا حبیب، وہ جب پیدا ہوگا تو میں ہوں گا، میرے جلوے اس کے لیے، میری ذات. زمین و زماں تمہارے لیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. یہ سب فرمایا، یہ سب فرمایا. یہ عامری غلام ایک بات کہتا ہے، وہ بھی ایمان ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا، اور یہ بھی ایمان ہے جو اس عامری غلام کی زبان سے آپ سنیں گے. زمین حضور کے لیے پیدا کی گئی، آسمان حضور کے لیے پیدا کیے گئے، شمس و قمر حضور کے لیے پیدا کیے گئے، شام و سحر حضور کے لیے پیدا کیے، مدر و وبر حضور کے لیے پیدا کیے گئے، بحر و بر حضور کے لیے پیدا کیے گئے. جو چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں وہ حضور کے لیے پیدا کی گئیں، جو چیزیں بھی عالم غیب میں ہیں وہ حضور کے لیے پیدا کی گئیں. انبیاء حضور کے لیے پیدا کیے گئے، نمازیں حضور کے لیے پیدا کی گئی ہیں. تم بھی نماز پڑھتے ہو، حضور بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ سمجھ لینا کہ تم حضور کے جیسے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. تم پیدا ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، نمازیں پیدا ہوئیں ان کی نمازیں بننے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم پیدا ہوئے نمازیں پڑھ کے خدا کو خوش کرنے کے لیے. خدا نے نمازوں کو بنایا مصطفیٰ کی تاکہ مصطفیٰ نمازیں پڑھ کے خود خوش ہوں اور خدا کو بھی خوش کریں. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ساری مخلوقات، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل طبقہ، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، اعلیٰ اور عرفہ جماعت، انبیاء کی جماعت، وہ بھی حضور کے لیے پیدا کی گئی. یہ کے لیے پیدا کی گئی، کے لیے پیدا کی گئی، کے لیے پیدا کی گئی. کیا مطلب کے لیے پیدا کی گئی؟ سمجھتے کچھ نہیں، بولتے چلے جائے، بولتے چلے جائے، بولتے چلے جائے. زمین کس کے لیے پیدا کی گئی؟ حضور کے لیے پیدا کی گئی. آسمان کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ حضور کے لیے پیدا کیے گئے. سورج کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ حضور کے لیے پیدا کیا گیا. چاند کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ حضور کے لیے پیدا کیا گیا. ستارے کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ کہکشاں کس کے لیے پیدا کی گئی؟ کیا مطلب سمجھا؟ ہر بات کو مطلب
اس کے مفہوم کے ساتھ سمجھنا، مطلب کے ساتھ سمجھنا. بس اب ابا نے کہا ہم نے بھی کہا، اماں نے کہا ہم نے بھی کہا، نانی نے کہا ہم نے بھی کہا، سکندر نے کہا ہم نے بھی کہا، دارا نے کہا ہم نے بھی کہا، ہائے 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 سبحان اللہ. جمشید نے کہا ہم نے بھی کہا، ہائے خسرو نے کہا ہم نے بھی کہا. ہائے ہائے زمین حضور کے لیے، آسمان حضور کے لیے، شمس و قمر حضور کے لیے. جب حضور کے لیے ہیں تو مجھے کیا حق ہے زمین سے فائدہ اٹھانے کا؟ کچھ سمجھا بھی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ باتیں فقیروں سے سنو. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو. یہ کون بول رہا ہے؟ عاشق رسول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. وہ بھی نہیں بول رہے ہیں، ان کے عشق نبی کی زبان بول رہی ہے. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تو حضور کے لیے زمین حضور کے لیے بنی ہے. اس گھر میں آپ کیسے پلاٹ خریدتے ہیں؟ حضور زمین کی ہے، زمین حضور کے لیے بنی ہے، آپ اس میں فلیٹ تعمیر کر رہے ہیں. کس کا ہے فلیٹ کولار میں؟ حمید اللہ شاہ صاحب کا. بتایا ہی نہیں. 14 منزلہ فلیٹ ہے. یہ گوری پالیم میں یہ فلیٹ کس کا بن رہا ہے؟ یہ ہمارے ذبیح اللہ بھائی کا بن رہا ہے. سبحان اللہ. کتنا؟ 36 مالے کا. سبحان اللہ. زمین حضور کی ہے، سبحان اللہ. زمین حضور کے لیے ہے. ان کا فلیٹ کیسے بن رہا ہے؟ واہ واہ. تو حضور کے لیے ہے کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ. زمین حضور کے لیے ہے، حضور کو اس کی ضرورت نہیں. حضور کا زمین سے کچھ لینا نہیں ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ زمین نہیں تھی، حضور موجود تھے. میں نے بتایا نا کہ حضور جب حضور سب سے پہلے موجود ہوئے، جب موجود ہوئے حضور تو ان کا اللہ تھا، ان کا خدا تھا اور وہ تھے. سبحان اللہ. اور ان دونوں کے سوائے ان دونوں کی عظمتوں کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان دونوں کی عزت کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی بھی ہائے 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 ہائے. قسم، مصطفیٰ کی بھی قسم. جو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ تھا، حضور تھے، اور کوئی چیز موجود نہیں تھی، سبحان اللہ. اور کوئی چیز موجود نہیں تھی. یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. زمین نہیں ہے، اللہ ہے. آسمان نہیں ہے، اللہ ہے. شمس و قمر نہیں ہے، اللہ ہے. روشنیاں نہیں ہیں، اللہ ہے. اجالے نہیں ہیں، اللہ ہے. اندھیرے نہیں ہیں، اللہ ہے. شام و سحر نہیں ہے، اللہ ہے. روز و شب کا قافلہ نہیں ہے، اللہ ہے. جھونپڑیاں نہیں ہیں، اللہ ہے. محلات نہیں ہیں، اللہ ہے. پلازاس نہیں ہیں، اللہ ہے. بنگلوز نہیں ہے، اللہ ہے. سڑکیں نہیں ہیں، اللہ ہے. مٹی نہیں ہے، اللہ ہے. پانی نہیں ہے، اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگ نہیں ہے، اللہ ہے. ہوا نہیں ہے، اللہ ہے. انسانات نہیں ہے، اللہ ہے. حیوانات نہیں ہے، اللہ ہے. نباتات نہیں ہے، اللہ ہے. جمادات نہیں ہے، اللہ ہے. جبرائیل نہیں ہے، اللہ ہے. جبرائیل نہیں تھا، حضرت جبرائیل نہیں تھے، اللہ تھا. پھر اللہ نے حضور کو پیدا کیا، تب بھی جبرائیل نہیں تھے. جبرائیل نہیں تھے. آپ کو معلوم ہے کہ
10 لیٹر دودھ، اس سے مسکہ بنے گا تو کتنا بنے گا؟ 20 لیٹر مسکہ بنے گا؟ 30 لیٹر؟ کم ہو جائے گا؟ کتنا بنے گا؟ 10 لیٹر دودھ سے نکلا کتنا؟ کم ہو گئی نا کوانٹٹی مسکہ. اب گھی نکلا، دیسی گھی، کتنا ہوگا؟ کم ہو گیا نا. 10 لیٹر دودھ کی قیمت کیا قیمت؟ 400 روپے ہے. اب یہ گھی کی قیمت تھوڑا ہے، تھوڑا ہے. کتنی قیمت؟ 800 ہو گیا. تو زیادہ کی قیمت کم، کم کی قیمت زیادہ. کوانٹٹی میں زیادہ، قیمت میں کم. مقدار میں کم، قیمت میں زیادہ. یہ مقدار میں کم بیٹھے ہیں، یہ کن میں زیادہ ہیں. کوانٹٹی زیادہ ہوئی، سمجھو پیسے کم ہو گئے، قیمت ریٹ کم ہو گئی، اہمیت کم ہو گئی. کوانٹٹی کم، کوالٹی زیادہ ہے نہیں. آج مسجدیں زیادہ کس کے قبضے میں ہیں؟ کوانٹٹی جن کی زیادہ ہے. کم کس کے قبضے میں ہیں؟ کوالٹی میں زیادہ ہیں، کوانٹٹی میں کم ہیں. خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے جی. اللہ تھا، اللہ کا رسول تھا، اور کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو بھی کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، اور حضور کو بھی کسی مخلوق کی ضرورت نہیں. کچھ بھی نہیں تھا حضور سے. تو حضور کو موجود رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. کسی چیز کے بغیر وہ تھے. اور کب تک تھے؟ یہ باتیں ضروری ہیں. حضور کب تک تھے؟ حضور کب تک تھے؟ تفسیر روح البیان میں سورہ توبہ میں ایک آیت آتی ہے. اس میں سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، غالباً آخری آیات ہیں سورہ توبہ کی. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں. یہ بولنے والی زبان اب نہیں، اب میرے سامنے نہیں رہی. اس کا وصال ہوئے 11 سال ہو گئے. 11 سال سے پہلے ہی وہ یہ باتیں کرنا چھوڑ چکی تھی زبان. تو نہ جانے کتنے سال ہو گئے جب میں نے آخری مرتبہ ان سے سنا تھا. پھر کبھی دیکھا نہیں کہ یہ آیت کس سورے میں ہے. قرآن پڑھیں، سورہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا، پڑھتے جاتے ہیں قرآن. تو بندگان خدا، سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ختم ہے، ختم ہے. تو معلوم ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آ گیا. من انفسکم، من انفسکم، وہ کہاں سے آیا؟ تمہارے ہی انفس میں آیا، انفس سے آیا. اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا کہ تمہارے ہی انفس سے آیا. وہ کیا ہے انفس سے آیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ
یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آ گیا، تمہارے ہی انفس میں سے آیا، تمہارے ہی انفس میں سے آیا، اور زیادہ نہیں بولوں گا، انفسکم عزیز علیہ. کچھ تو ہوتا ہے سیمپل، کچھ تو ہوتا ہے، وہ سیمپل آپ کو دکھا رہا ہوں، چکھا رہا ہوں. سیمپل. حلوائی کی دکان پر جاتے ہیں عبقری شاہ صاحب، جاتے ہی فوراً بیٹھیے مولانا، سیمپل دکھاتا ہے. یہ ہے میرے پاس دم روٹ، یہ ہے میرے پاس گلابی جامن، یہ ہے میرے پاس جہانگیری، یہ ہے فلاں. سیمپل ہے. آپ سیمپل پر اکتفا کر لیتے کیا؟ اچھا یہ دم روٹ جو ہے نا 2 کلو دو. میں اپنے اعتبار سے بول رہا ہوں، آپ تو نہ جانے کیا. یقیناً تمہارے پاس آ گیا ایک رسول، من انفسکم، تمہارے ہی انفس سے آیا. عام تفسیر یہ ہے کہ تمہارے عرب والوں ہی میں سے آیا، مکے والوں ہی میں سے آیا، قریشیوں ہی میں سے آیا، ہاشمیوں ہی میں سے آیا، مکیوں ہی میں سے آیا. جو آیا ہے تمہارے پاس رسول بن کر، وہ قریشی ہے، ہاشمی ہے، مکی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. عرب ہے، عربی ہے، تمہارے ہی اپنی برادریوں سے آیا، تمہارے ہی اپنے قبیلے قریش سے آیا. سبحان اللہ. من انفسکم، عربو تم میں آیا ایک رسول، عرب بن کر آیا. عزیز علیہ ما عنتم. اب وہ انفس، وہ اس کا مطلب تو آپ عبقری شاہ صاحب سے پوچھ لیں. عزیز علیہ ما عنتم، وہ رسول جو آیا تمہارے انفس سے آیا. اور ایک تفسیر میں ہے من انفسکم، وہ رسول آیا تم میں آیا. آبائے رسول حضور کے والدین کریمین سبحان اللہ. کہ اسلام کو ثابت کرتا ہے لفظ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تم میں سب سے نفیس ماں باپ کے پیٹ سے. سبحان اللہ. یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آ گیا تم میں سب سے اچھے خاندان سے. سب سے اچھا خاندان کون سا؟ وہ ابراہیمی خاندان، وہ اسماعیلی خاندان، وہ مکی خاندان، وہ قریشی خاندان، وہ ہاشمی خاندان. سب سے بہتر خاندان سے آ گیا تمہارے پاس، سب سے نفیس خاندان سے آ گیا، سب سے بہتر خانوادے سے آ گیا، سب سے بہتر ماں باپ کی مقدس اولاد بن کے تمہارے پاس سامنے آ گیا. تو حضور کے والدین کو اور حضور کے آباء و اجداد کو اللہ فرماتا ہے من انفسکم. اے عربو، سب سے بہتر عرب قبیلہ جو ہے قریشی ہاشمی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اس قبیلے میں آ گیا اور عبداللہ اور آمینہ کا بیٹا بن کر آ گیا. اس سے بہتر ماں باپ کسی کے نہیں ہیں اب تمہارے درمیان. جسے خدا سب سے بہترین ماں باپ کہے، انفسکم کہے، اسے تم کہتے ہو کافر تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بات جو میں 2-4 دن پہلے تقریر کرتے ہوئے بول نہ سکا، جذبات کی رہ میں بہہ گیا. مدراس میں لوگوں نے کہا کہ کچھ بولتے بولتے آپ، کہا گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات. تو آج کہہ دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. اچھا آپ لوگ دلچسپی سے سن رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اپنی بات، اپنی شان بیان کی کہ انما انا قاسم واللہ یعطی. یقیناً میرا کام بانٹنے کا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ہے، تقسیم کرنے کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اللہ کا کام تخلیق کا ہے، پیدا کرنا اللہ کا کام، اور پیدا کر کے ہر چیز کو پیدا کر کے، ہر چیز کو پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، اور ہر چیز کو پیدا کر کے مجھے اس کا مالک بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا، میں تو بارہا کہہ چکا ہوں یہ جملہ بارہا، اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا، حضور کے علاوہ اس چیز کا حضور کو اللہ نے مالک بنا دیا، اس چیز کا حضور کو اللہ نے مختار بنا دیا، مالک بنا دیا حضور کو۔ تو ہر چیز کو پیدا کرنا اللہ کا کام، سبحان اللہ، ہر چیز کو پیدا کرنا اللہ کا کام، اور پیدا کر کے ہر چیز کو حضور کی ملکیت میں دینا اللہ کا کام، اور حضور کو یہ کہنا کہ یہ چیز تمہاری ملک میں ہے، تم اپنی ملک میں جس طرح چاہو تصرف کرو۔ میری ٹوپی چاہوں آپ کو دے دوں، چاہوں نہ دوں، آپ لاکھ سر پھوڑ لیں، تو حضور کی ملک ہے اللہ کی ہر مخلوق۔ اب وہ اسے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، جیسا برتنا چاہیں برتیں، جیسا رکھنا چاہیں رکھیں۔ آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری خاطر، تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ چاہو تو در در بھیک منگا دو، بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں چاہو تو در در بھیک منگا دو، چاہو تو در در بھیک منگا دو، چاہو دھرو سرتاج معین الدین یا معین الدین یا خواجہ غریب نواز، چاہو تو در در بھیک منگا دو، مجھے در در کا بھکاری بنا دو، تم چاہو تو بھکاری بنا دو، اور تم چاہو تو مجھے تاجدار بنا دو، چاہو تو در در بھیک منگا دو، چاہو دھرو سرتاج معین الدین۔ تو حضور کو مالک و مختار بنا دیا ہر چیز کا، کہ جسے جیسا چاہے رکھو، جیسے جیسا چاہے جو چاہے دو، دوزخی ہے عمل اس کا، جنت میں بھیجنا چاہتے ہو یہ چیز، دوزخی جس کا عمل ہے وہ بھی تو تمہاری ملک ہے، تم چاہو تو اسے دوزخ میں ڈھکیل دو، تم چاہو تو اسے جنت الفردوس میں۔ اب عمل نہیں دیکھا جائے گا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ ملکیت کس کی ہے، مالک کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا مالک بنا دیا۔ یہ سن کے آپ سو رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ کی حالت میں آپ کے اندر کوئی احتجاج نہیں، آپ کی کیفیت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مالک و مختار بنا دیا ہر چیز کا حضور کو۔ حضور کو پیدا ہی کیا کہ ہر چیز کا انہیں مالک و مختار بنایا، اس لیے، اور ہر چیز کو پیدا ہی کیا حضور کی ملکیت میں دے کے یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ کہ یہ تمہاری چیز ہے، تم اس چیز کو جیسا چاہے رکھو۔ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے مالک و مختار ہیں۔ اسی لیے ایک آدمی آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں، حضور کے اختیار کو مان رہا ہے، ابھی داخل اسلام نہیں ہوا، داخل اسلام نہیں ہوا، معلوم اسے رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کیا ہیں؟ خدا کے سب سے بڑے نائب ہیں۔
خدا کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں. معلوم ہے اسے آ کے معلوم یہ کہہ دیں تو وہی رائٹ, یہ کہہ دیں تو ہے. ہاں آ کے کہا کہ میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں, میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں, میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں, لیکن ایک شرط پر. اسلام بھی شرط پر, انکنڈیشنل سبحان اللہ, قبول کرنا ہے, انکنڈیشنلی قبول کرنا ہے اسلام. شرط, ایمان بھی شرط کے ساتھ. سبحان اللہ, لیکن سب صحیح اگر حضور کہہ دیں. سبحان اللہ, صدیق اکبر نے شرط پر ایمان نہیں قبول کیا, فاروق اعظم نے شرط نہیں رکھی اسلام قبول کرنے کے لیے, عثمان غنی نے شرط نہیں رکھی کہ یا رسول اللہ مجھے یہ سہولت دیں گے آپ تو میں داخل اسلام ہوتا ہوں. مولا علی نے, مولا علی, سبحان اللہ, سبحان یہ سب یہ خرقہ پوش لوگ جو ہے نا, یہ سب ولایت یہ سب علی کے گھر کی ہے. انہوں نے بھی شرط کے ساتھ اسلام نہیں قبول کیا. یہ آ رہا ہے نہ یہ عشرہ مبشرہ میں ہے نہ یہ خلفائے راشدین میں ہے. سبحان اللہ, یہ آ رہا ہے آ کے کہہ رہا ہے کہ میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں مگر شرط ہے. حضور بول سکتے تھے نا, اسلام کسی شرط پر نہیں قبول کیا جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اسلام کسی شرط پر قبول نہیں کیا جاتا. نہیں کہا حضور نے, یہ دوسرے بولیں گے میں نہیں بولوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور نے کہا اچھا, حضور نے پوچھا کیا شرط ہے تیری؟ اس نے کہا کہ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھوں گا. 5 وقت کی, 5 وقتوں میں 2 وقت کی نماز پڑھوں گا بس. حضور خود 6 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. تہجد بھی حضور کے لیے فرض ہے. سبحان اللہ, تمام صحابہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. حضور پڑھ بھی رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں. یہ شخص آگے کہہ رہا ہے کہ میں دو نمازیں اونلی 2 نمازیں پڑھوں گا. یہ شرط قبول ہے تو میں داخل اسلام ہوتا ہوں. حضور نے یہ نہیں کہا تو نہیں دیکھتا کہ میرے ہزاروں صحابہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان, یہ نہیں کہا. کیوں کہا کہ میں چاہوں تو اسے اجازت دے سکتا ہوں. سبحان اللہ, اس نے کہا 2 وقت کی نمازیں پڑھوں گا, 2 وقت کی نماز, 2 نمازیں پڑھوں گا بس, 5 نہیں. تو کہا کہ اچھا اللہ سے, اب سننے کے بعد اللہ سے رجوع کرتے, اللہ سے کہتے یا اللہ یہ ایک نیا مسئلہ آیا ہے سامنے, نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کیا کروں؟ یہ بولتا تو ہے محلل, تو ہے محرم, تو ہے شارع, تو ہے حکم دینے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں تو تیرا ایک بندہ ہوں, تو کیا فرماتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ 2 رکعت 2 نماز پڑھوں گا, 5 نہیں پڑھوں گا. حالانکہ معراج میں اللہ نے 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے. وہاں حضور سے 5 نمازیں, 50 نمازیں, 50 نمازیں گھٹ کے 5 نمازیں ہو گئیں. آپ کو معلوم ہے معراج کا واقعہ؟ 5 نمازوں کا حکم لے کے اللہ کی بارگاہ سے حضور آئے, موسیٰ علیہ السلام ملے. کہا کتنی نمازوں کا, میں مختصر کہہ رہا ہوں, کتنی نمازوں کا حکم ملا؟ کہا کہ 5 نمازوں کا حکم ملا ہے کہ دن بھر میں 5 نمازیں مجھے اور میری امت کو پڑھنی ہیں. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے اور کم کرائیے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں مجھے شرم آتی ہے, شرم آتی ہے, میں کیسے کم کراؤں؟ یہ کہنا خود بتا رہا ہے, موسیٰ کا کہنا کہ کم کرائیے,
یہ کہنا بتا رہا ہے کہ موسیٰ جانتے ہیں، موسیٰ کا یقین ہے حضور چاہیں تو 5 کو 1 بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری قسمت کا بدل دینا خدا بندہ میرے، تجھ کو تو آسان ہے مولا مجھے دشوار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں یہ کہہ دیں تو ان کا کہنا ہی شریعت بنا دے اللہ، کم کرائے ہیں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ میں نہیں کر سکتا، اللہ نے کہہ دیا 5 رکعت 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ نہیں کہا حضور نے، کہا کہ مجھے شرم آتی ہے اور کم کراؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ مطلب کیا میں کر سکتا ہوں یہ کام؟ میں نہیں کروں گا۔ اب اللہ جانتا تھا، دیکھ رہا تھا یہ منظر، جانتا تھا اس منظر کے واقع ہونے سے پہلے کہ ایک موقع لاؤں گا۔ نبی کہنے سے شرما رہے ہیں نا، 5 نمازوں سے بھی کم کر دے، یہ نبی استحیاء فرما رہے ہیں، شرما رہے ہیں کہنے سے۔ یہ نہیں کہیں گے اس وقت، کوئی اور ان سے مانگے گا، طلب کرے گا۔ اور اس وقت یہ مجھ سے مانگیں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں، مانگیں گے نہیں، خود فیصلہ کریں گے کہ پوچھنے والے کی، سوال کرنے والے کے سوال کا جواب کیا دیا جائے۔ آیا آ کے کہا کہ 2 نمازیں ہی پڑھوں گا میں، اگر یہ قبول ہے آپ کو تو میں داخل اسلام ہو جاتا ہوں۔ تو حضور نے اس کی یہ فرمائے، اس کی یہ خواہش، اس کی یہ اس خواہش کو حضور نے قبول فرمایا۔ ہم سب کے لیے 5 نمازوں سے راضی، اس کے لیے 2 نمازوں سے راضی۔ ان کی رضا ہی ایمان، ان کی رضا ہی اسلام، ان کی رضا ہی تقوی، ان کی رضا ہی دین، ان کی خواہش ہی دین، اسلام، عبادت۔ اللہ سے پوچھنا تھا اللہ کیا کروں، یہ 2 نماز پڑھنا چاہتا ہے، 5 نہیں پڑھنا، نہیں اللہ سے پوچھا نہیں، کیوں؟ یہ اللہ نے اجازت دے دی ہے نا۔ انہیں بولتا ہے، انہیں کیا بولتا ہے؟ شفاعت کا حکم حضور کو اللہ ابھی نہیں دیا، شفاعت کا منصب اللہ نے عطا نہیں کیا اب تک، قیامت میں عطا کرے گا۔ یہ کون لوگ ہیں رے بابا، یہ آخر کون یہ؟ ان کو مدراس میں بولتے منٹھل لذی۔ یہ کیا ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دے دی گئی۔ مجھے شفاعت دے دی گئی، کیا مطلب کیا؟ میں اللہ سے جو شفاعت، جس کی شفاعت کروں گا وہ تو ہو جائے گا، جسے چاہوں میں شفیع بنا دوں۔ اعطیت الشفاعہ۔ کتنی باتیں عرض کر رہا ہوں، ایک تقریر کو ایک کتاب، ایک تصنیف کی شکل میں پیش کر سکتا ہوں۔ اسی لیے یہاں اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ کیونکہ کوالٹی والے نا، ہائی کوالٹی ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ شفاعت دے اوتی تو، اسے عربی بھی نہیں آتی کی، اوتیا، اعتو، اوتی تو، واحد مذکر، واحد متکلم، مذکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مؤنث کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اعطی تو ماضی کا صیغہ ہے، ماضی مطلق، اعطی تو۔
مستقبل قریب نہیں، مطلق. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سمپل پاسٹ ٹینس، ماضی مطلق سمپل. حضور فرماتے ہیں مجہول سے گئے ماضی مجہول، مجھے شفاعت دے دی گئی، انہیں قیامت میں دیں گے بولتا ہے انہیں. کہاں لے لکھو ہے یہ؟ اب اس کی زبان میں اتنا میں بات کرنا، یہ منٹھل لذی کی زبان. آپ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں بھی سنتے ہو، منٹھل لذا میں بھی چلے جاتے ہیں. یہ ایک نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا ہے. یک درگیر محکم گیر، اہل سنت ہے، اہل سنت. یہ بھی سنتے، وہ بھی کیا ہے، کھچڑی پک رہی ہے، وہ کھچڑی مزیدار، یہ کھچڑی غارت، یہ کھچڑی نہیں پکانا. وہ کھچڑی مجھے بہت پسند ہے، وہ کھچڑی کھانے کی کھچڑی. یہ اس میں ایمان اور کفر ملا دیں گے تو یہ کیسی کھچڑی ہے؟ ایمان اور کفر ملے، ایمان اور کفر کا مجموعہ، ایمان نہیں کفر. دودھ 1 کلو دودھ ہے، 1 لیٹر دودھ ہے. بچہ آیا تمہارا، ایک خطرہ پیشاب کا اس میں گر گیا. تمہارا بچہ ہے نا، ہاں، ایک خطرہ اس کے پیشاب کا اس دودھ میں مل گیا. اب وہ دودھ کیا، ارے 1 لیٹر دودھ ہے، یہ خطرہ پیشاب پورے کا پورا دودھ اور پیشاب کا مجموعہ کیا ہو گیا نا. ایسے ایمان کی بات بھی سن لی، کفر کی بات بھی سن لی، وہ بھی لگا لیا، یہ بھی لگا لیا، انہوں بھی مولوی صاحب انہوں بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولوی صاحب تو اہل سنت ہوتا ہے، یہ مولی صاحب ہی ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ وقت ہو گیا، پریشانی وقت ہو گیا. جب آپ پریشان ہوتے نا، وہی تو وقت ہوتا ہے ہماری تقریر کے شباب کا. تو کیا عرض کر رہا تھا، تقریر ختم کر رہا ہوں میں نے. تو وہ آیا، اس نے پوچھا 2 نمازیں پڑھوں گا، 2 اللہ سے پوچھا نہیں کیا میں اجازت دوں کیا. پہلے اجازت دے کے ہے نا، وہ تو جو کہے وہی دین ہے، جو کہے وہی اسلام ہے. سبحان اللہ. اسلام اور دین تیرے لیے پیدا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کتنی ذمہ داری کے اسٹیج سے، کتنی ذمہ داری. ایک لفظ بھی 1000 بار جانچنا ہے، پرکھنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بولتے چلے جائے. کہانی ہے یہ، سبحان اللہ. داستان امیر حمزہ کی. اللہ اکبر. مجھ کو بجانو دل قبول، نغمے کو نغمہ ہی سمجھ، ساز پہ بیتتی ہے کیا یہ بھی کبھی کبھی سمجھ. 2 وقت کی. حضور نے کہا اچھا اللہ سے پوچھا نہیں، اللہ سے اس کی مرضی جانی نہیں، کیوں کہ یہی اللہ کی مرضی نا. حضور ہی سراپا اللہ کی مرضی، ان کی مرضی اللہ کی مرضی، ان کی رضا اللہ کی رضا. قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اولین اور آخرین کے مجمع میں، سنو تم نے نہیں سنا، یہ سمجھ رہے کہ سنائی ہوئی بات سناتے نہیں ہم. سنائی ہوئی بات سناتے نا تو اتنا مجمع نہیں ہوتا. اس مسجد کے اعتبار سے، اس مسجد کے اعتبار سے، اس مسجد کی جان کو. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات جی؟ قیامت کے دن اولین و آخرین کے مجمع میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، حضور کو مخاطب فرمائے گا. کس حدیث میں ہے، کیا حدیث میں؟ آ جانا میرے گھر، ابھی آ جاؤ نا. تم جو بولے وہ کون سی آیت میں ہے؟ آ جاؤ، سنانے کے لیے تیار، بتانے کے لیے تیار. وہ کام بھی میں کر رہا ہوں، ہر ہفتے وہ کام بھی کر رہا ہوں کہ کون سی حدیث کیا ہے، یہ سب تقریر کیا ہے، سب بتا رہا ہوں. تو کیا عرض کر رہا تھا،
جی اولین و آخرین کے مجمع میں اللہ کہے گا کل شیء یطلب رضائی، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں یا محمد۔ اور یہ حضور جانتے ہیں، لہذا اس نے کہا 2 نماز پڑھوں گا، 2 نماز ہی پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے اجازت دے دی، وہ 2 نمازیں بولتے ہیں تو 2 نمازیں ہی فرض، اسے 5 اس پر 5 نمازیں فرض ہی نہیں۔ یہ اختیار ہے حضور کا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ قد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس آ گیا ایک رسول تمہارے انفس میں سے، عزیز علیہ ما عنتم۔ اللہ کے کام دیکھو کیا ہیں، حکمتیں دیکھو کیا ہیں، اسرار دیکھو کیا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے، رسول ہاشمی و مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف، تمہاری دشواری، تم کسی چیز کو دشوار محسوس کرتے ہو، تم کسی کام کو ڈیفیکلٹ محسوس کرتے ہو، تمہارے لیے کوئی کام انجام دینا کٹھن ہے، دشوار ہے، ڈیفیکلٹ ہے، تو تمہاری دشواری اس کی دشواری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان عزیز علیہ ما عنتم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہاری مشقت، تمہارا درد، تمہارا دشوار محسوس کرنا کسی کام کو، تمہارا دشوار محسوس کرنا کسی صورتحال کو، کسی سچویشن کو، کمپلیکیٹڈ محسوس کرنا، ڈیفیکلٹ محسوس کرنا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف کو وہ اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ پیران پیر دستگیر، میرے پیران پیر دستگیر، میرے پیران پیر دستگیر، دنیا میں بھی یہی بچاتے چلے آئے ہیں مجھے ہر مصیبت سے، آخرت میں بھی یہی بچائیں گے۔ ہرے جھنڈے کے شہزادے میرے پیر دستگیر۔ بس سمجھ میں، جھنڈے کیا جی، جھنڈے رکھتے ہیں کیا؟ قیامت میں جھنڈا ہی ہوگا بچانے والا، جھنڈے رکھتے ہیں۔ بی لواء الحمد، لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آدم ومن دونہ تحت لوائی، اس میرے جھنڈے کے نیچے آدم بھی ہوں گے، اور آدم کے علاوہ سب انبیاء اور مرسلین اور سب امتیں ہوں گی۔ ہاں دیکھو جھنڈا کیا کام کرتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ غوث اعظم کی دعاؤں کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لا یشاک احدکم، لا یشاک احدکم بشوکۃ الا واجد علمها، تم میں سے کسی شخص کے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھتا مگر میں اس کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ لا یشاک احدکم بشوکۃ الا واجد کا فاعل انا، ضمیر متکلم راجع الی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا واجد علمها، تم میں سے کسی شخص کے پاؤں، امتیوں صدقے جاؤ، مر مٹ جاؤ نام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یشاک احدکم بشوکہ، یہ میرے غوث اعظم نے لکھی ہے یہ حدیث۔ اب ان سے بڑا کوئی راوی ہے؟ اس میں ہے کیا، اس میں ہے کیا؟ غوث اعظم کی کتاب میں ہے۔
ہمیں یہی بہت بڑی سند ہے. لا یشاک احدکم بشوکہ، تم میں سے کسی شخص کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا، اگر چبھا تو اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں. اتنی چھوٹی تکلیف کو آپ محسوس کرتے ہیں تو بڑے بڑے دکھ جو ہیں ہمارے حضور محسوس کرتے نہیں جب وہ غم خوار ہیں. جو غم کے ساتھ ہو تم بھی، جو غم کے ساتھ ہے، جو غم کے ساتھ ہو تو بھی، تو غم کا کیا غم ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری اچھائی چاہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم دولت تم نیکیاں کر رہے ہو، اور زیادہ نیکیاں کرو، یہ چاہتے ہیں. تم دنیا میں خوش ہو، آخرت میں اور زیادہ خوش رہو، یہ چاہتے ہیں. تم جنت کی دعا کر رہے ہو، وہ جنت الفردوس کی دعا کرو، تم یہ چاہتے ہیں. تم جنت مانگ رہے ہو، جنت الفردوس تمہیں اللہ عطا کرے، یہ چاہتے ہیں. سبحان اللہ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایمان والوں پر رؤوف و رحیم ہے. سبحان اللہ. نام محمد فاضل ہے، اس کے لیے فاضل جامعہ ہونا ضروری نہیں ہے، کسی جامعہ کا فاضل ہونا ضروری نہیں ہے کیا؟ نام محمد فاضل ہے. اسی طرح جنت میں جانے کے لیے مصطفیٰ کا سہارا کافی ہے، ان کی نسبت کافی ہے. عمل کرنا ضروری ہے، لیکن عمل سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے. عمل کرنا ضروری ہے. ہاں ہم جائیں گے، ہم عمل سے جنت میں جائیں گے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور ہم سے راضی ہوں گے تو اس رضا کے صدقے میں ہمیں عمل کی توفیق ملے گی، اور پھر اس عمل کو اللہ قبول کرے گا اور پھر جنت میں بھیجے گا. تو حضور کی رضا سے ہی جنت میں گئے نا، عمل کہاں ہے؟ اصل میں جنت کا اصل میں جنت میں داخل ہونے کا سبب ہمارا کیا ہوگا؟ عمل نہیں، رضائے مصطفیٰ. ہم نے عمل کیا بھی تو ان کے راضی ہونے کی وجہ سے کیا. یہ آیتیں ہیں نا، ان دو آیتوں کے تحت میں ایک بات لکھی ہے. میں تقریر کو جو پھیل گئی ذرا سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. ان آیتوں کے تحت علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں، ان آیتوں کے تحت میں، ان آیتوں کی تفسیر میں، کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین حضور کے کاشانہ اقدس میں آئے. کاشانہ اقدس بولے تو کیا؟ حضور کے مکان عالی شان میں آئے. آگے پوچھا، آئے تو حضور نے پوچھا کم سنک، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جانتے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں. تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہے مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے. میری عمر کتنی ہے ایگزیکٹلی میری عمر کتنی ہے میں نہیں بتا سکتا آپ کو، حضور بتا سکتے ہیں ان کو. اس ذات کے تعلق سے پوچھتے علم غیب تھا کیا؟ جبرائیل کو جو علم غیب نہیں ہے وہ حضور کو ہے. کہا میری عمر کتنی ہے مجھے معلوم نہیں، صحیح طور پر مجھے معلوم نہیں، ایگزیکٹ طور پر. ہاں اتنا جانتا ہوں. جبرائیل کہہ رہے ہیں یہ واقعہ میں نے کتنے سال بیان کیا ہے، کہا آج پھر بیان کر رہا ہوں. مگر اتنا تو مجھے یاد ہے یا رسول اللہ کہ عرش کے نیچے چوتھے حجاب عظمت میں، عرش کے نیچے چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے. ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہو کر غروب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. پھر 70,000 سال گزرتے ہیں تو پھر وہ ستارہ پھر عرش کے نیچے چوتھے حجاب عظمت میں طلوع ہوتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے.
پھر 70,000 سال کے بعد پھر طلوع ہوتا ہے. اس ستارے کو میں نے 70 پر 2000 بار دیکھا. اتنی میری عمر تو مجھے معلوم ہے، اس سے زیادہ میری عمر آپ کو معلوم ہے. وہ تو نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں پھر سوال پر سوال. اتدری من الکوکب؟ سبحان اللہ. جبرائیل تم نے جس ستارے کو 72,000 بار دیکھا، جو ستارہ عرش کے نیچے طلوع ہوتا ہے چوتھے حجاب عظمت میں 70,000 سال میں ایک دفعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 70,000 سال انٹو 72,000 مرتبہ کتنا ہوگا وہ آپ دیکھ لو بات. جس ستارے کو تم نے دیکھا نا، وہ ستارہ کون تم کو معلوم کیا؟ تو کہا کہ لا واللہ لا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ستارہ کون ہے، مجھے نہیں معلوم. کہا انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں ہی تو ہوں. اس ستارے کی شکل میں ظاہر نہیں ہوا تھا تو تم بھی نہیں دیکھ سکے، اس واسطے تمہیں دکھائی دینے کے لیے میں ستارہ بن گیا. اب میں انسان بن گیا تاکہ صدیق دیکھ لیں، فاروق دیکھ لیں، عثمان دیکھ لیں، علی دیکھ لیں، طلحہ دیکھ لیں، زبیر دیکھ لیں، صہیب دیکھ لیں. حقیقت میں میں نہ ستارہ، حقیقت میں میں. سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ تو سرکار کی عمر کیا ہے بتا سکتے؟ یہ 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے کی بات ہے یہ. یہ واقعہ. تو حضور اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. حضور پیدا ہوئے اور کوئی چیز نہیں تھی. ہزاروں سال حضور رہے. تو حضور کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. میرے آقا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مخلوقات میں حضور کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ حضور کا باطنی پہلو ہے. اب ظاہری پہلو خدا ان کو کئی ضروریات لگاتا ہے. یہاں اللہ کا کرم ہے، پیران پیر کا فیضان ہے، غریب نواز کی عنایت ہے. ہر جملہ اپنی جگہ منفرد یونیک ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ بڑے بول نہیں ہے، تعلی نہیں ہے، یہ تحدیث نعمت ہے. او غافل افغان، او غافل افغان، اپنی خودی پہچان. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ بیزار ہو گئے. تو میں بیزار جتنے ہوں گے اتنا لمبا ہوں گا میرا بیان. لوگ کیا یاد کریں گے، لوگ کیا یاد کریں گے ہمیں؟ کیا تھے ہم لوگ؟ پڑھ لیا کرتے تھے احباب کے ماں تھے ہم لوگ. اپنے بارے میں رہے غنچہ لب بستہ مگر عمر بھر مثل درے میکدہ وا تھے ہم لوگ. یہ ضرورتیں اللہ نے لگائی ہیں. تقریر کرنے کے لیے میں آیا تھا، یہاں آ کے تقریر کرنا مجھے ضروری تھا. اگر میں یہاں کے آج تقریر نہ کرتا تو کیا بھوکا ہو جاتا، بیمار ہو جاتا؟ کوئی ضرورت تھی نہیں، آپ نے لگا دی، ضرورت بنا دی ہے نا. اب ضرورت ہے، میں بولوں گا، بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو اس طرح حضور کو اللہ نے ضرورتیں لگائیں. بشریت کا تقاضے لگا دیے. بشریت کے ساتھ ہیں، کم مدت سے ہیں. بشریت کے ساتھ 1500 سال سے ہیں. ہزاروں سال بشریت کے بغیر رہنے والے کو بشریت کی کیا ضرورت؟
حضور کو باپ کی ضرورت نورانیت کے اعتبار سے نہ، ماں کی ضرورت نہ، زمین کی ضرورت نہ، آسمان کی ضرورت نہ، لیکن زمین کو حضور کی ضرورت ہے۔ حضور زمین پر چلیں، اس لیے زمین کو پر چلنے کی ضرورت اللہ نے لگا دی۔ ابھی اسی پر قیاس کر لو اور کیا کیا بولنا ہے۔ تو سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ تو حضور کو کسی زمین و زمان مکین و مکان نہیں تھا، حضور تھے۔ اور زمین و زمان کی حضور کو کیا ضرورت؟ زمین و زمان حضور کے نور سے بنے۔ زمین و زمان حضور کے نور سے بنے، ان کے نور سے بنے، تو حضور کو زمین و زمان کی کیا ضرورت ہے؟ زمین و زمان حضور کے نور سے بنے، پھر فنا ہو جائیں گے، پھر بنیں گے تو حضور ہی کے نور سے بنیں گے۔ حضور کو زمین و زمان کی کیا ضرورت؟ تو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، جو اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ کا مطلب کیا؟ زمین و زمان پیدا ہوئے حضور کو خوش کرنے کے لیے، تمہارے لیے، مطلب تمہاری رضا کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ یہ اور ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں تقریر۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے، چنین و چنا۔ مطلب کیا؟ زمین و زمان تمہارے لیے کا مطلب کیا؟ تم کو زمین و زمان کو بھیگ دینے کے لیے۔ ماں ہے، بچہ ہے، ماں کا دودھ پینے کے لیے۔ ماں ہے، اس دودھ کی اسے ضرورت نہیں، بچے کو ضرورت ہے۔ ماں ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ تو زمین و زمان کو موجود رکھنے کے لیے حضور ہیں، اور حضور سے ان کا فیضان وجود لے کے موجود رہنے کے لیے زمین ہے۔ تو زمین اور آسمان سے حضور کو فائدہ اٹھانا نہیں ہے، آسمان اور زمین کو حضور سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ ہیں زمین و آسمان حضور کے لیے ہیں، کا مطلب کیا؟ زمین و آسمان حضور سے فائدہ اٹھانے کے لیے، حضور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہیں حقیقت میں، اپنی حقیقت کے اعتبار سے۔ ان کی حقیقت وہی ان کا نور ہے، اور وہ حقیقت جب پیدا ہوئی اللہ کی مخلوق بن کر، تو اس وقت تک کوئی چیز ہی نہیں تھی، اس وقت کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو حضور کے نور کو حقیقت میں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد بشریت کے تقاضے آپ کو لگائے گئے، تو پھر آپ کو کھانا بھی پڑا، پینا بھی پڑا، سب چیزیں پڑی ہیں۔ یہ تقاضے لگائے گئے، ان تقاضوں کے بغیر بھی حضور تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔